السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے کہ اسپین 3 لاکھ ورک پرمٹس کے بارے میں اعلان کرنے جا رہا ہے۔ میڈرڈ میں ایک اہم تقریب ہوئی ہے اور اس تقریب میں جو وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں اسپین کے، انہوں نے یہ اہم اعلان کیا ہے اور اس پلان پہ روشنی ڈالی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی ریجیکٹ، اہم عدالتی فیصلہ اور اس کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ تفصیلی بات کروں گا تاکہ ہماری کمیونٹی کے لوگ اس طرح کی وجہ سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اسپین TRC کے نئے مواقع، نئی آسانی کیا ہے، کن کو اب ایشو ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات کریں گے کہ ایک مکان 100 امیدوار، یہ کہاں پہ واقعہ پیش آیا، اور یہ تو واقعہ جو ہے یہ پیش کرتا ہے کہ اس وقت سچویشن مکانوں کی کیسی ہے، کس طرح کی کنڈیشن ہے، تو اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اسپین 3 لاکھ ورک پرمٹس کن کو جاری کرنے جا رہا ہے اور یہ تفصیل کیا ہے۔ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں مختلف نوعیت کے، جس میں ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ، امیگریشن اوپن ہونے سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے کمنٹ بھی ہے۔ یہاں پہ میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک کمنٹ کا لازمی جواب دینا چاہوں گا۔ کسی دوست نے پوچھا، اور عموماً طور پہ ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کمنٹ آیا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی امیگریشن اوپن ہوگی یا کہ امیگریشن اوپن نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 4-5 طرح کی ارائیوز اوپن ہوئی ہیں، یہ امیگریشن ہی اوپن ہے۔ کسی اور شنجن اسٹیٹ میں اس طرح کا قانون نہیں ہے جس طرح کا اسپین میں ہے کہ آپ 2 سال پہلے 3 سال ہوئے کرتے تھے، اس کو بھی کم کر دیا گیا۔ 2 سال آپ یہاں پہ پدرونا میں تو چلائیں، یعنی کہ اپنی رجسٹریشن چلائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اور جیسے وہ 2 سال ہو تو آپ کوئی بھی ورک پرمٹ لگا کے پیپر لے لیں۔ یہ کسی بھی اور شنجن ملک میں، کسی اور یورپی یونین کے ملک میں ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انلیگل انٹر ہوں اور آپ کو ٹائم کا پتا ہو کہ آپ کب لیگل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ امیگریشن ہی اوپن ہے اور اس میں مزید آسانیاں کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے، کرائم سے بچنا ہے، اپنے اوپر کوئی کیس نہیں لے کے آنا، خواہ بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، کیونکہ اس سلسلے میں اب کافی زیادہ جو ہے وہ سختی ہو چکی ہے۔ اب آپ کو بالکل بھی لیگل نہیں کیا جائے گا اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے بھی کسی کرائم میں ملوث ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اسپین 3 لاکھ ورک پرمٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور یہ کن کو ملیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے 2 مہینے پہلے جو اسپین کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے افریقہ کا دورہ کیا، وہاں پہ مختلف ممالک کا دورہ کیا اور مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں پہ لمبی میٹنگز کی۔ اصل میں وہ دورہ اس وجہ سے تھا کہ افریقی ممالک کو یہ قائل کیا جائے کہ وہ اپنے بارڈرز کو کنٹرول کریں اور وہاں سے جو انلیگل امیگرینٹس یورپ کی طرف سفر کرتے ہیں اور یورپ میں خاص طور پہ اسپین کی طرف، ان کو روکا جا سکے۔ اب وہاں پہ مورطانیہ تھا، سینیگال تھا اور باقی افریقن ملک، الجزائر ہے، موروکو ہے۔ تو یہ تمام ممالک کے سربراہان سے بات کرنے کے بعد حکومت نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو ہم آپ کے لیے نئے پیکج لے کے آئیں گے۔ اب جو مورطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت میڈرڈ میں ہیں، جن کی اہم ملاقات ہوئی ہے اسپین کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور دونوں نے لمبی میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس قانون کو پاس کیا ہے، جو کہ آلریڈی پاس تھا لیکن اناؤنس کر دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ 2026، 27، 28 تک جو ہے وہ 3 لاکھ افریقن کو جو ہے وہ ورک پرمٹ جاری کیے جائیں گے، تاکہ یہ وہ افریقنس ہیں جو وہاں سے ڈنکی لگانے کی بجائے لیگل آئیں گے اسپین میں، اور یہاں پہ ان کو کام دیا جائے گا اور یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس کے بدلے ان ممالک نے اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرنا ہے اور وہاں سے لوگوں کو ڈنکی لگانے سے باز رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بارڈرز کو سخت کرنا ہے۔ یہ شرائط ہیں اسپین کی طرف سے، اور ان کو انعام کے طور پہ یہ ورک پرمٹ جاری کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور اب آنے والے وقت میں، یعنی کہ آنے والے 2-3 سالوں میں کافی لاکھوں کی تعداد میں افریقنس لوگوں کو جو ہے وہ ورک پرمٹس جاری کیے جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی ریجیکٹ ہونے کی ایک اور وجہ اور اہم عدالتی فیصلہ۔ اصل میں یہ ایک لیڈی ہیں جو کہ موروکو سے ان کا تعلق تھا، ان کی ریزیڈنسی کا جہاں پہ ٹائم پیریڈ کافی سال گزر چکا تھا، جو ان کا لیگل ٹائم پیریڈ ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے کا اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی نیشنلٹی اپلائی کی۔ ان پہ ایک کیس تھا، چھوٹا سا کیس۔ وہ کیس یہ تھا کہ انہوں نے سہولت سوشیال کی مینٹیننس کی کچھ رقم جو ہے وہ پے نہیں کی تھی، اور یہ باضد تھیں کہ یہ پے نہیں کریں گی،
اس کی کیا ریزن تھی وہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن انہوں نے وہ پے نہیں کی تھی تو اس پہ ان کی نیشنلٹی کو روک دیا گیا تھا۔ ان کی نیشنلٹی کے روکے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہ کیس چلا، اور کیس چلنے کے دوران ان کو ہی قصوروار ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایک اچھی شہری ہونے کا ثبوت نہیں دے سکیں، آپ کے اوپر یہ لازم تھا کہ آپ نے یہ فیس پے کرنی ہے سوریدہ سوسیال کو جو آپ نے پے نہیں کی، اس وجہ سے ہم آپ کو اسپین کی نیشنلٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے اچھی شہری کا ثبوت نہیں دیا۔ اب یہاں پہ بہت سارے دوستوں کے یہ بھی کوشچن آئیں گے کہ اسندے کے میں نے پیسے دینے ہیں، میں نے سکوریتا سوسیال کے پیسے دینے ہیں، میں نے جنتا منتوں کا کوئی جرمانہ پے کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ پہ ایک مولتا ہوا تھا ٹریفک کا، یا مجھے گواردیا روبانا نے کوئی مولتا کر دیا تھا، کیا اس کی وجہ سے نیشنلٹی رکے گی، کیا اس میں کوئی پرابلم ہوگی؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے کمنٹس آنے سے پہلے ہی آپ کو آنسر میں دے دوں کہ تمام سرکاری اداروں کے جو جرمانے ہوتے ہیں وہ آپ کو لازمی طور پہ پے کرنا ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ 4-5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کارتا بھیجتے ہیں، آپ بالکل سکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، 5 سال تک آپ کوئی رابطہ نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کے کیس کو کلوز کر دیتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم جو ہے آٹومیٹکلی 5 سال بعد آپ کا تمام دیودہ، میں خاص طور پہ سندھی کی بات کر رہا ہوں، سوریدہ سوسیال کی، وہ کلین کر دیتا ہے۔ یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس میں چند دوستوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں، روزمرہ کے معاملات بھی کرنا چاہتے ہیں، آلتا بھی چلانا چاہتے ہیں، باقی تمام معاملات بھی آپ کے چل رہے ہیں، لیکن آپ جرمانے نہیں پے کرنا چاہتے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ کے جرمانے بھی بڑھتے جائیں گے جو ایک دن آپ نے پے کرنے ہیں، اور آپ کے باقی معاملات میں بھی ان جرمانوں کی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے، وہ خواہ نیشنلٹی کی ہو، ریزیڈنسی رینیول کی ہو، کچھ بھی ہو، کسی وقت بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہ بھی کمنٹ آئیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب اگر اس کنسیپٹ کو لیا جائے تو یہ عورت بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن اس کی نیشنلٹی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، بلکہ کینسل کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے اچھی شہری ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیں، تمام سرکاری اداروں کے واجبات بر وقت ادا کریں۔ ایک تو آپ کو کم ادا کرنا پڑیں گے کیونکہ انٹرسٹ پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگے گا تو وہ بہت جلدی آپ کی اماؤنٹ بڑھتی جائے گی اور فائنلی آپ کو قسطیں کروانا پڑیں گی اور ادا ہی کرنا پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا لازمی طور پہ خیال رکھیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کی TRC کا جو نیا نظام اور نئی کچھ آسانیاں لانچ کی گئی ہیں اس پہ ایک تو میں آپ کے لیے یہ لنک لے کے آیا ہوں، لنک آپ نے نیچے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر لینا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں آج نیوز لے کے آیا ہوں، یہ چاروں نیوز کے لنکس آپ کو اسی ترتیب سے مل جائیں گے۔ یہ تیسرا لنک ہے جو آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ جو TRC ہے وہ نئی آسانی کے ساتھ جن جن لوگوں کا ملے گی اس کی تمام لسٹ اس لنک میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب 26 سال تک کے جو بچے ہیں وہ TRC لے سکیں گے، یعنی کہ ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ اریگو فیملیار کے ذریعے۔ لیکن یہ یاد رکھیں گے یہ ملے گا 5 سال کے، لیکن ٹیمپریری کارڈ ملے گا یہ آپ کو 2 سال کا یا 1 سال کا نہیں ملے گا بلکہ 5 سال کا ملے گا، لیکن ٹیمپریری کارڈ ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آگے پرماننٹ کارڈ کی طرف جائیں گے۔ جیسے آپ کا یہاں پہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا پھر آپ آگے نیشنلٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ مختلف نوعیت کی مختلف جو سٹیٹس ہیں ان کے لیے مختلف ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ دلچسپ نیوز کی، جس کا میں نیچے آپ کو لنک دے رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں اور وہاں پہ لوگوں کا رش بھی دیکھ سکیں۔ اصل میں آئیڈیالسٹا ایک ویب سائٹ ہے جو کہ مکانوں کی خرید و فروخت کے لیے یا کرائے پہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو اونرز ہیں وہ مکان لگاتے ہیں کرائے کے لیے یا بیچنے کے لیے، اور جو امیدوار ہوتے ہیں وہاں پہ خریدتے ہیں یا کرائے پہ لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایڈ لگی، 1000 سے کم اس گھر کا کرایہ تھا، تقریباً 50 میٹر تھا، اور یہ سینٹر جو کورسیگا ہے کئی کورسیگا بارسلونا میں، وہاں پہ اس گھر کو جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ جو نیچے لنک میں دوں گا وہاں پہ یہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے کرائے کے لیے لگایا اور انہوں نے کہا کہ بسیتا جو ہے یعنی کہ وزٹ جو ہے فلان ڈے ہے۔ تو وزٹ پہ جب انہوں نے یہ اس ایڈ کو لگا دیا اور وزٹ کے لیے اناؤنس کر دیا کہ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہے اس مکان کو وزٹ کرنے کے لیے جا پہنچے،
اور اس گلی میں ایک رش لگا، ایک لائن لگی اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے، اور وہاں کے رہنے والے بھی حیران رہے، وہاں پہ میڈیا بھی پہنچا اور انہوں نے بھی تصویریں لیں اور اس نیوز کو جو ہے محترم نیوز پیپر کی زینت بنایا۔ اور یہ خبر بھی اسی سلسلے میں نیوز پیپر میں چھپی ہے اور ایک نیوز ویب میں چھپی ہے، جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس لنک کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ تمام ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ گھروں کی انتہائی خراب ہے اسپین میں۔ یہاں پہ سچویشن ڈے بائی ڈے مزید خراب ہو رہی ہے، اور حکومت کو اس میں ایمرجنسی بنیادوں پہ کہ اہم قدم اٹھانے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔